بسم الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن جلت عظمته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراو بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، روز ولادت حضرت امام حسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کی مناسبت سے ان کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ اور ان کے آباء و اجداد و فرزندان عزیز اور تمام علماء و مراجع اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس عظیم دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں خدا بندان ہمارے دلوں کو اہل بیت کی معرفت سے منور فرمائے، ان کی امامت کی شناخت و معرفت ہمیں عطا فرمائے اور دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے لیے عزت اور شرف کا سبب قرار پائے اور تمام اعمال سے ہم کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان کی ناراضگی کا سبب ہے، ان کی ناخوشنودی کا سبب ہے۔ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خط لکھا ہے فقیہ جلیل ابو الحسن علی بن الحسین بن موسیٰ بن ماوع قمی کے نام، اور اس میں تمام شیعوں کو مخاطب قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں امام کا خط کیا ہے اور کون سا پیغام انہوں نے اپنے تمام شیعوں کو دیا ہے، تاکہ ہم اس روز کی مناسبت سے
اس پیغام کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا امام ہم سے خوش ہو، راضی ہو اور ہماری آخرت بھی آباد ہو۔ پورا خط احتسمت بحبل اللہ، میں تمسک اختیار کر رہا ہوں، میں پناہ لے رہا ہوں، میں مضبوطی سے پکڑ رہا ہوں اللہ کی رسی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام حمد و ستائش اللہ کے لیے ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، قیامت انجام کار عاقبت صاحبان تقوی و پرہیزگاری کے لیے ہے۔ والجنۃ للموحدین، جنت ان کے لیے جو اللہ کی توحید کے اقرار کرتے ہیں اور ان تمام شرائط کے ساتھ جو توحید کی شرط ہے۔ والنار للملحدین، اور جہنم ان کے لیے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ ولا عدوان الا علی الظالمین، دیکھو جو بھی عذاب ہوگا، جو بھی سختی ہوگی، وہ سب کا سب ظالموں پر ہوگا، گناہ گاروں پر ہوگا، خطا کاروں پر ہوگا۔ ولا الہ الا اللہ احسن الخالقین، اس اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو بہترین خالق ہے۔ والصلاۃ علی خیر خلقہ محمد وعطرتہ الطاہرین، اور درود و سلام ہو بہترین مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ عطرت اور آل کے اوپر۔ اس کا دیکھیں امام کیا فرماتے ہوئے، کیا پیغام ہے جو آپ تک امام پہنچا رہے ہیں۔ اما بعد اوصیک، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، جس شخص کو، وہ شخص ہے کون؟ یا شیخی و یا معتمدی، اے میرے بزرگ اور اے میرے قابل اعتماد۔ یعنی اللہ نے ایسے بندے پیدا کیے جن پر امام وقت کو اعتماد ہے اور جن کو امام وقت اپنا بزرگ کہہ رہے ہیں۔ وہ فقیہ ہی، اور میرے فقیہ، یعنی وہ شخص جو احکام میں نظر رکھتا ہے۔ یہ سلسلہ فقاہت آج کا ایجاد کرتا نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید آج شروع ہو گئی ہے۔ یہ فقیہ کا لفظ استعمال کرا ہے کہ امام ان لوگوں کی لوگوں کو بھیجتے تھے کہ جب تمہاری رسائی ہم تک نہ ہو تو ان لوگوں سے جا کے مسائل دریافت کرو۔ وہ فقیہ ہی، اے میرے فقیہ، کتنی بڑی عظمت ہے کہ امام کسی کو اپنا فقیہ قرار دے اور اس کو اپنی طرف نسبت قرار دے، یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اگر دنیا میں سب سے بڑا پرائز نوبل پرائز ہے تو اس کے اس درجے کے موقع اس کی کوئی حیثیت نہیں جس کو امام اپنی طرف سے دے کہ اے میرے مورد اعتماد، اے میرے فقیہ، اے میرے بزرگ۔ ابو الحسن علی بن الحسین بن باب القمی، وفقک اللہ لمرضاتہ، خدا تمہیں اپنی رضا و خوشنودی کی توفیق عطا کرے۔ وجعل من صلبک اولادا صالحین برحمتہ، اور اپنی رحمت سے تمہاری نسل میں نیک اور صالح اولاد قرار دے۔ اللہ ان کو بہت عمدہ قسم کی اولاد عطا کی۔ جناب شیخ صدوق اللہ سبینی کی اولاد بہترین اولاد اللہ ان کو عطا کی۔ امام کی دعا تھی کہ اسی کا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ کہ تقوی دو لفظوں کے درمیان ہے۔ دو جملوں میں مولا نے پورا تقوی سمیٹ کے بیان کیا کہ جملہ تقوی یہ ہے کہ اللہ نے جہاں بلایا ہے وہاں سے تم ایبسنٹ نہ رہو، وہاں سے تم غائب نہ رہو، اور اللہ نے جہاں منع کیا ہے وہاں تم نظر نہ ہو۔ اللہ نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے تو تم سچ بولتے نظر ہو، امانت داری کا حکم دیا ہے تو امانت داری کرتے نظر ہو، صلہ رحم حکم دیا ہے تو صلہ رحم کرتے نظر ہو۔ اللہ نے جھوٹ سے منع کیا ہے تو تم جھوٹ بولنے والوں میں تمہارا شمار نہ ہو۔ غیبت سے منع کیا ہے تو غیبت کرنے والوں میں تمہارا شمار نہ ہو۔ خیانت سے منع کیا ہے تو خیانت کرنے والوں میں تمہارا شمار نہ ہو۔ دھوکہ دھڑی سے منع کیا ہے
تو دیکھو دھوکہ دھڑی میں تمہارا شمار نہ ہو، وعدہ خلافی سے منع کیا ہے تو وعدہ خلافوں میں تمہارا شمار، جہاں اللہ نے بلایا ہے وہاں سے تم غائب نہ رہو، اور جہاں منع کیا ہے وہاں نظر مت آؤ۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو، یعنی نماز کو اس کے حدود کے ساتھ انجام دو۔ ایسی نماز پڑھو جیسا خدا چاہتا ہے، پیغمبر اکرم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دو صورتوں میں سے کم از کم ایک صورت ہونا چاہیے، دونوں ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ دونوں میں سے ایک ہونا چاہیے۔ یا جب مصلی پہ کھڑے ہو تو یا یہ دیکھو کہ تم دل کی نگاہوں سے خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم دل کی نگاہوں سے خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یقین جانو خدا تم کو ضرور دیکھ رہا۔ اگر یہ احساس ہے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے خدا دیکھ رہا ہے تو مصلی پہ ادھر ادھر نہیں جائیں گے، اپنی فکروں کو ادھر ادھر لے کے نہیں جائیں گے، حیا کریں گے خدا سے۔ خدا نہ صرف بدن مصلی پر ہمارے بدن کو دیکھ رہا ہے، خدا مصلی پر ہمارے ذہن کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری فکر کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری توجہ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یا صرف بدن ہمارا مصلی پر ہے یا ہم بھی مصلی پر خدا کے سامنے موجود ہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ الصَّلَاةَ مِن مَانِعِ الزَّکَاۃ، دیکھو جو شخص زکوٰۃ نہیں ادا کرتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ حق الہی ادا کرو تاکہ اللہ کے بندوں تک ان کا حق پہنچے اور اللہ کے بندے اس سے محروم نہ رہیں۔ اس کا فرمان ہے وَأُوصِيكَ بِمَغْفِرَةِ الذَّنْبِ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ استغفار کرو، اپنی گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگو۔ ہماری زندگی میں نہ معلوم روزمرہ کتنی گناہیں ہوتی رہتی ہیں، ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ آج کے زمانے میں اگر آپ غور کریں، جب سے یہ نئے سسٹم آئے ہیں الیکٹرانک ڈیجیٹل، آپ نے اپنی گاڑی ریڈ لائن سے کراس کر دی، اسپیڈ بڑھا دی، آپ کی تصویر آ گئی، آپ کو خبر بھی نہیں ہے۔ لیکن دوسرے ملکوں میں جہاں یہ سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے، جب آپ رینیول پر جاتے ہیں یا گاڑی کو بیچنے جاتے ہیں تو آپ یہاں لسٹ دے دی جاتی ہے کہ اتنی مرتبہ آپ نے مخالفت کی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جتنے کی گاڑی کی قیمت نہیں ہوتی اس سے زیادہ ہم کو فائن بھرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم روزانہ اس فائن کو بھرتے رہتے تو آج یہ فائن اتنا زیادہ اٹھ نہ گیا ہوتا۔ اگر ہم روزانہ اپنی گناہوں کا استغفار کرتے رہے تو مرنے کے وقت بہت زیادہ گناہوں کا انبار نہیں ہوگا۔ ورنہ اگر ہم روزانہ استغفار نہیں کر رہے ہیں تو پتہ چلا موت کا دن قریب آ گیا، فرشتوں نے زندگی بھر کی گناہوں کی فہرست ہمارے سامنے رکھ دی، اب استغفار کا موقع کہاں ہے؟ وہ حق جو ہم ایک ذرا سی ساری سے وہ ختم کرا سکتے تھے، وہ بات جو ہم ایک طرح کی بات سے ختم کرا سکتے تھے، آج اتنی بڑی فہرست ہمارے سامنے لا کے رکھ دی گئی ہے کہ دیکھو گناہوں کو بمغفرت الذنب روزانہ استغفار کرتے رہو۔ وَبِكَظْمِ الْغَيْظِ، اپنے غصے کو قابو میں رکھو۔ آج کے زمانے میں ہر کو دیکھیے اپنے آپے سے باہر ہے۔ آپ نے سڑک پر چلتے ہوئے 2 ٹینکر دیکھے ہوں گے، ایک ٹینکر پانی کا ہے جس پر کچھ نہیں لکھا رہتا، ایک ٹینکر میں گیس اور پیٹرول بھرا رہتا ہے، اس پر کیا لکھا تھا؟ ہائی انفلیبل، یہ بھڑکنے والا ہے۔ کیوں؟ اس سے دور رہیے، اگر ٹکر لگ گئی تو پھٹ جائے گا۔ ہر آدمی اس سے دور رہتا ہے۔
آج آپ نسل جدید کا لہجہ دیکھ لیجیے، ایسا لگتا ہے کہ بھرا ہوا چل رہا ہے، ذرا سا آپ نے ٹوکا پھٹ گیا۔ آج گھر میں کیا مسئلہ ہے؟ نئی لڑکیاں بھری ہوئی، نئے لڑکے بھرے ہوئے، ان کو چھیڑا یہ پھٹ گئے، ان کو چھوڑا وہ پھٹ گئے۔ کلاس کیا ہوا؟ فیملی لائف۔ آج سوسائٹی میں آپ کو دیکھ لیجئے، کوئی غصہ پینا جانتا ہی نہیں ہے۔ ہر طرف ٹینشن، ہر ایک کو دیکھیے بالکل چڑھا بیٹھا ہے۔ تو امام کہتا ہے بِکَظْمِ الْغَیظ، غصے کو پی جانا کا سب سے میٹھا گھونٹ وہ غصہ ہے جو تم پی جاتے۔ وصلۃ الرحم، میں تمہیں سے کہ صلہ رحم کا، رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ وہ مواساۃ الاخوان، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرو، یہی نیک کام ہے۔ اگر تمہارے بغل میں کوئی بھائی رہ رہا ہے اور اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو اگر تم اپنے گھر میں موسم کا پھل لا رہے ہو تو دو چار اس کے کیا بھی بھیج دو۔ اگر تم اپنے بچوں کو کسی پارک میں ٹہلانے لے کے لیے جا رہے ہو تو اس کے بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلے جاؤ۔ اگر تمہارے کیا کوئی اچھی چیز پکی ہے تو اس کے کیا بھی بھیج دو۔ اگر عید کا موقع ہے اپنے کپڑے بنا رہے ہو اس کے ساتھ بھی کپڑے بنوا دو۔ یہ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو خرچہ سمجھتے ہیں، ہم سمجھ چیزیں ہمارے ایکسپینڈیچر میں خرچہ ہے، اصل میں صحیح انویسٹمنٹ آخرت کا یہی ہے۔ ہم نے وہ پھل جو خود کھا لیا یہ خرچہ ہے، وہ دو پھل جو ہم نے پڑوس کو بھیج دیا یہ انویسٹمنٹ ہے۔ وہ مہنگے کپڑے جو ہم نے پہن لیے یہ خرچہ ہے، وہ کپڑے جو ہم نے پڑوسیوں کو پہنا دیے یہ انویسٹمنٹ ہے۔ کہ مواساۃ الاخوان، اپنے بھائیوں کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرو۔ وَالسَّعِي فِي حَوَائِجِهِمْ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، تنگیوں میں اور آسانیوں میں کوشش کرو ان کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا کرنے کی۔ وَالْحِلْمِ، حلم سے کام لو، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ وَالتَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ، دین میں گہری معلومات حاصل کرو۔ آج ہمارے کیا مسئلہ کیا ہے؟ میں ایک بات بڑے ادب سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں عرض کروں اور اس پر آپ توجہ دیں اور سرسری طور سے ایک کان سے سن کے نکال نہ دیں۔ آج ہم سب کیا آپ پوچھے اصول دین کتنے؟ 5۔ اول توحید، توحید یعنی خدا ایک۔ میں بڑے ادب سے پوچھوں، وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں خدا ایک ہے، اگر کوئی ہم سے پوچھے میاں خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ سب سوچئے، کہ میاں آپ کے پاس خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ابا سے سنا ہے، اماں نے پڑھایا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس دلیل یہ کہ ابا سے سنا ہے، اماں نے پڑھایا ہے، تو اگر پڑوسی کہتا ہے میں ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتا ہوں کہ اماں نے کہا ہے، ابا نے پڑھایا، تو دلیل کیا ہوئی؟ جو آپ کی دلیل اس کی دلیل۔ ہم غور کریں، آئے ہم اتنے بڑے ہو گئے، اگر کوئی ہم سے پوچھے تمہارے پاس خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے، اگر ہم نہ بتا پائیں، ہم کسی کالج میں جائیں
اور کس کالج میں کہا؟ بہترین کالج میں پڑھ رہا ہوں، پروفیسر بہترین، سلیبس بہترین، ٹیکسٹ بک بہترین، ماحول بہترین، سب کچھ بہترین۔ میرا کالج سائنس کا ٹاپ کلاس کالج، فزکس میں جواب نہیں، کیمسٹری میں جواب نہیں۔ ایڈمیشن کے جی ہاں، تمہیں فزکس کتنی معلوم ہے؟ جی وہ تو نہیں معلوم، پر اتنا معلوم ہے ہمارا کالج فزکس میں اچھا ہے۔ آیا یہ لڑکا امتحان میں پاس ہوگا یا فیل ہوگا؟ پاس ہوگا یا فیل ہوگا؟ تو کوئی ہم سے پوچھے کہ دین بہت اچھا، قرآن بہت اچھا، رسول بہت اچھے، اہل بیت بہت اچھے، توحید میں کہ توحید کیا؟ جی وہ تو نہیں معلوم۔ تمہارے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے؟ کہ جی وہ تو نہیں معلوم۔ ہم کل پاس ہوں گے فیل ہوں گے؟ امام فرما تفقہ فی الدین، دین میں گہری نظر حاصل کرو۔ ہر ایک کو چاہیے اپنے عقائد اپنے علماء کے سامنے بیان کرے، اور پڑھے لکھے لوگوں کو دعوت دے، ہزاروں روپے لاکھوں روپے خرچ کرے، بھائی آؤ ہمارے گھر میں ہمیں سکھا دو توحید کی دلیل کیا ہے۔ عزیزو اگر کروڑ روپے بھی دینا پڑے تو سستا ہے قیامت کے ایک ڈنڈے کے مقابلے پر۔ قیامت کا ایک ڈنڈا دنیا کے کروڑ روپے زیادہ بھاری ہے۔ ایک دن جہنم کا عذاب زندگی بھر کی راحت پر بھاری ہے۔ ہم کو چاہیے ایسے کلاسز تشکیل دیں، اگر ہو رہی تو شرکت کریں۔ بھیا ہمیں بتا دو توحید کی دلیل کیا ہے، نبوت کی دلیل کیا ہے، امامت کی دلیل کیا ہے، قیامت کی دلیل کیا ہے، کہ جب میدان قیامت میں پوچھے توحید کیا ہے تو ہم سینہ ٹھوک کے کہیں ہم توحید پر دلیل رکھتے ہیں۔ ہم کہیں ہم نبوت پر دلیل رکھتے ہیں۔ وَتَثَبُّتْ فِي الْأَمْرِ، دین میں ثابت قدم رہو۔ وَالتَّعَهُدْ لِلْقُرْآنِ، قرآن سے معاہدہ کرو، قرآن کو پڑھنا مت چھوڑو، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوتوں سے منور کرو۔ ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرے۔ وحسن الخلق، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھائیوں کو حکم دو برائیوں سے روکو۔ فإن اللہ عز وجل قال، خداوند عالم فرماتا اللہ خیر فی کثیر من نجواہم، وہ لوگ جو چپ کے بات کرتے ہیں ان میں کوئی اچھائی نہیں ہے مگر یہ کہ آدمی ایک دوسرے سے بات کرے اور اس بات کرنے میں حکم دے کسی نیکی کا، کسی صدقے کا، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا۔ خدا یہ چپ کے بات کرنے کو پسند، مگر یہ تم بات کر رہے ہو تو دو لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا چاہتے ہو، یا نیکی کا حکم دینا چاہتے ہو، یا صدقے کی ترغیب دینا چاہتے ہو۔ وَاجْتَنَابِ الْفَوَاحِشِ كُلِّهَا، تمام بری باتوں سے اجتناب کرو۔ جھوٹ، غیبت، بدکاری، یہ سب فواحش ہے، ان سب دوری اختیار کرو۔ اس کے بعد کا جملہ سنیں، وَعَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ، تم پر ضروری ہے کہ نماز شب پڑھو۔ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ اوصى عَلِيًّا، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے وصیت کی تھی، یا علی علیک بصلاۃ اللیل، علی تم پر ضروری ہے کہ تم نماز شب پڑھو۔ علیک بصلاۃ اللیل، تم پر ضروری نماز شب پڑھو۔ وعلیک بصلاۃ اللیل، ضروری ہے، پیغمبر نے 3 مرتبہ علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل، یا علی نماز شب، نماز شب، نماز شب پڑھو۔ اب اس کے بعد کا جملہ میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں، خدا ہم سب کو توفیق دے سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور شیطان ہمیں محفوظ، شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھنے کی۔
فرماتے ہیں کہ وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا، جو نماز شب کو ہلکا سمجھے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چاہے 2 رکعت پڑھ لیں، صبح سے پہلے نہیں اٹھ سکتے تو رات میں سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 1 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، قضا ہو گئی ہے دوپہر میں پڑھ لیں۔ کہ بہترین وقت نماز صبح سے پہلے کا ہے، لیکن اگر اس وقت نہیں پڑھ سکتے تو سوتے وقت وضو کر کے 2 رکعت پڑھ جائے۔ نہیں پڑھ سکتے 11، 2 رکعت پڑھ لیں، 1 رکعت پڑھ لیں، 3 رکعت پڑھ لیں، کچھ تو پڑھیں۔ فرماتے ہیں من استخف بصلاۃ اللیل فلیس منا، جو نماز شب کو ہلکا سمجھے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد جملہ وَعَمَلْ بِوَصِيَّتِي، اے شیخ میری ان وصیتوں پر عمل کرو، وَأَمُرْ جَمِيعَ شِيَّتِي، اور میرے تمام شیعتوں کو حکم دو اور ان تک میری یہ وصیت پہنچاؤ، حتی یعملوا علیہا، یہاں تک کہ میرے شیعہ اس پر عمل کریں۔ یعنی اگر آج ہم 11ویں امام کی روز ولادت منا رہے ہیں یا 2 دن کے بعد منائیں گے تو بہترین تحفہ یہ کہ ہم ان کی وصیتوں پر عمل کریں، تاکہ کہہ سکیں مولا ہم نے آپ کی باتوں پر وصیت کی ہے۔ وَعَلَيْكَ بِالصَّبْرِ، دیکھو صبر سے کام لو، جلد بازی سے مت کام لو۔ وَانتظار الفرج، اور ظہور کا انتظار کرتے رہو۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا سب سے بہتر عمل اور سب سے بافضیلت عمل ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ ولا تزال شیعتنا فی حزن، ہمارے شیعہ ہمیشہ غمزدہ رہیں گے یہاں تک کہ خداوند عالم میرے اس بیٹے کو ظاہر کر دے جس کی بشارت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ میرا یہ بیٹا زمین کو عدل انصاف سے اس طرح سے بھر دے گا جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ فاصبر یا شیخ یا ابا الحسن علی، اے شیخ، اے میرے بزرگ، اے میرے محترم ابو الحسن، صبر کرو۔ وامر جمیع شیعتی بالصبر، اور میرے تمام شیعوں کو صبر کی دعوت دو۔ فإن الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے گا اس کا وارث بنائے گا اپنے نیک و متقی و پرہیزگار بندوں سے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خالی مار کھا کے چپ ہو جائیں، صبر کا مطلب یہ ہے کہ اب گناہ کا موقع آئے تو گناہ نہ کریں۔ صبر بزدلی نہیں ہے، صبر شجاعت ہے۔ یہ بے صبری ہے کہ آدمی تھوڑی سی چیز میں گناہ کی طرف چلا جائے۔ 2 دن نوکری نہیں ملی، حلال نوکری نہیں ملی کہ چلو حرام نوکری کر لیتے ہیں۔ آدھے گھنٹے پیاس میں پانی نہیں ملا، کسی سے چھین کے پی لیتے ہیں۔ ان موقعوں پر صبر کرنا کام ہے۔ صبر اسے کہتے ہیں، صبر اسے کہتے ہیں ہمارے پاس ضرورت ہے لیکن حق خدا ادا کرنا ہے، خمس ادا کرنا ہے، لوگوں کا حق ادا کرنا ہے۔ ہم تھوڑا سا ایسی بعد میں لگائیں گے، گرمی برداشت کر لیں گے، لیکن حق ناس تو ادا کر دیں۔ ہم اپنے گھر میں انٹیریئر بعد میں کریں گے، سے ہم نے قرض لیا اس کو تو ادا کر دیں۔ اسے کہتے ہیں صبر۔ والسلام علیک وعلی جمیع شیعتنا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر میرا سلام ہو اور میرے تمام شیعوں کو میرا سلام پہنچے۔ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل،
خدا ہمارے لیے کافی، وہی بہترین وکیل ہے، نعم المولا و نعم النصیر، وہی ہمارا مولا ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ آج یہ امام حسن عسکری کی ولادت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم، اور پھر میں آخر میں وہی بات دہراؤں گا جو ائمہ معصومین کی طرف سے آئی ہے کہ یہ دن دسمبر آ گیا ہے، شروع ہو گیا ہے، جنوری آنے والا ہے، 2-3 مہینے ہمارے پاس اور باقی ہیں، ہمیں پھر محنت کرنا ہے۔ ہمارے بچوں کو اس سال بمبئی میں بلکہ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں آزادار حسین ہیں، میری سب سے ان سے ہاتھ جوڑ کے التماس ہے، آپ اتنی محنت کیجئے کہ آج ہر منڈل میں، ہر علاقے میں پہلا نمبر شیعوں کا ہونا چاہیے، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، جہاں ہو، اگر آپ بہترین نمبر لے کے آئیں گے تو یہ بہترین خراج عقیدت ہے جو آپ ائمہ معصومین کو پیش کر سکتے ہیں۔ اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں آپ کا کردار سب سے اچھا ہو، آپ کا علم سب سے اچھا ہو، آپ کے نمبر سب سے اچھے ہو اور آپ سب سے عمدہ شمار کیے جائیں، یہی بہترین خراج عقیدت ہے جو ائمہ معصومین کو پیش کر سکتے ہیں۔ ورنہ یہ کہنا کہ شیعہ کاہل ہوتے ہیں، نمبر نہیں لاتے ہیں، آیا یہ اچھی بات ہے؟ ہم کاہلوں میں شمار نہ ہو، فیل ہونے والوں میں شمار نہ ہو، پیچھے رہنے والوں میں شمار نہ ہو، ہم آگے چلنے والوں میں شمار ہو۔ آئیے سب محنت کریں، سب آگے بڑھیں اور قوم کو آگے لے کے چلیں، خدا انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور اگر راستے میں کہیں مشکل پیش آتی ہے تو ہم لاوارث نہیں ہیں، یتیم نہیں ہیں، اپنے سر پر امام رکھتے ہیں، باپ رکھتے ہیں، ولی رکھتے ہیں، احسان کرنے والا رکھتے ہیں۔ ہم اپنی مشکلات میں ان سے مدد مانگیں، ان سے استغاثہ کریں، وہ یقیناً ہم کو محروم نہیں کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار امام اس کے دھور میں تاجر فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، حسرہ کے رنج و غم علم کو وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں، ہمارے شیعوں کو بہترین علم و عمل سے آراستہ فرما، ان کو علم کے میدان میں نمایاں مقام عنایت فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، توبہ کرنے کی توفیقات عنایت فرما، قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما، جو بیمار ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ پروردگار عراق اور ایران پر خاص رحم و کرم نازل فرما، ان ملکوں کو دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما، ان میں امن و امان برقرار فرما۔ پروردگار ہمارے سادہ لوگوں کو دوسروں کے داؤں میں آنے سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمیں عقل و فہم و فراست عنایت فرما، ہمیں اپنا فیصلہ عقل کی روشنی میں کرنے کی توفیقات عنایت فرما۔ پروردگار امام کی عنایت خاص الخاص تمام لوگوں کے شامل حال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام کی سلامتی کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، اپنے بچوں کی نمایاں کامیابی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔